جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم خواتین و حضرات، آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میں نے اپنی رائے کا اظہار انگلش میں کیا تاکہ جو انگلش پیپل یا جو اردو نہیں جانتے ہیں وہ بھی ہمارا پیغام سمجھ سکے، اور یہ پیغام پاکستانی اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو لندن میں ابھی موجود ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ خان سے جب ملاقات ہوئی 2 ایام قبل تو انہوں نے 4 باتیں کی۔ نمبر 1 کہ صرف یہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستانیوں کی آزادی کے حق پہ ڈاکہ ہے۔ نمبر 2، اس ڈاکے کے ذریعے کرمنل منی لانڈرنگ سینڈیکیٹ کو پاکستان پہ مسلط کیا جا رہا ہے، اور وہی تسلسل ہوگا جو 16 ماہ پی ڈی ایم کے نام پہ بنی حکومت نے پاکستانیوں کا خون چوس کے ان کی کمائی کو اپنی ناجائز آمدنی کا ذریعہ بنایا، مہنگائی کے طوفان کے ذریعے پاکستانیوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ تو لہٰذا خان صاحب نے کہا کہ پاکستانیوں کو بتا دیں کہ یہ مینڈیٹ کا ڈاکہ وقتی نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں آنے والے ہر الیکشن کی تقدیر بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ کون اعتماد کرے گا کہ 5 سال یا 4 سال بعد ہونے والے الیکشن میں لوگ عوام کے پاس جائیں گے، جب ریٹرننگ آفیسر فارم 45 کے بعد فارم 47 میں جلسازی کے ذریعے لوگوں کو جتوا سکتے ہیں، اور جتوانے کا عمل بھی ایسے ہیں جہاں پہ 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ کی لیڈ سے پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی امیدواروں کو ایم کیو ایم کے ایسے امیدواروں سے فارم 47 میں اروایا گیا جنہوں نے 6000 سے زیادہ ووٹ ہی نہیں لیے تھے۔ آج کمشنر راول پنڈی نے پاکستان تحریک انصاف کی اس بیانیے کی مکمل تصدیق کی کہ بیوروکریسی اور ریٹرننگ آفیسر کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ ہمیں انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کمشنر راول پنڈی کے بیانیے کو چیف جسٹس آف پاکستان نے، جس میں ان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ اس کے لیے ثبوت درکار ہے۔ کمشنر راول پنڈی نے یہ واضح طور پہ کہا کہ 13 این اے کے حلقے جو راول پنڈی ڈویژن میں فال کرتے ہیں وہ 13 کے 13 حلقے پی ٹی آئی سے چوری کر کے پی ایم ایل این کو دیے گئے۔ 17 حلقے کراچی میں پی ٹی آئی سے چین کے قومی اسمبلی کے حلقے ایم کیو ایم کو دیے گئے۔ اسی طرح کے پی میں 2 حلقے، بلوچستان میں 7 حلقے، 48 حلقے جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو دیے گئے، جبکہ پیپل پارٹی محض 6 سیٹیں جیت چکی ہے اور پی ایم ایل این صرف 17 سیٹیں جیت چکی ہیں۔ یعنی 23 سیٹیں جیتنے والے لوگ جو ہیں وہ 300 کے لگ بھگ ایوان میں حکومت سازی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی تقدیر اور پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں۔ خان نے کہا ہمیں حکومت سازی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہماری کاز پاکستان میں قانون کی حکمرانی، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور سماجی انصاف ہے۔ خان نے اپنی حقیقی آزادی کے پیغام پہ زور دیتے ہوئے یہ کہا کہ سائفر کے نام پہ ڈونلڈ لو کے دیے گئے پیغام سے شروع ہوئی کہانی، جس کی تصدیق اس دن مولانا فضل الرحمان نے کی، جس میں باجوہ کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، اور جس سے ہماری ونڈیکیشن، خان کی ونڈیکیشن سائفر کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے سائفر کی انکوائری کر لے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان اور علی وزیر کے بیانات کے بعد یہ ضروری ہو چکا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں نے ڈونلڈ لو کے ذریعے پاکستان میں ریجیم چینج کا آپریشن کروایا اور باجوہ کو اعلی کار کی گئی، کیوں کر
پاکستانیوں کے ووٹ سے منتخب شدہ حکومت کو امریکہ کا ایک تھرڈ سیکرٹری یہ کہہ کر بدلوا سکتا ہے کہ اگر پاکستان نے ایسا نہیں کیا تو ان کے نتائج سنگین ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ہم پاکستان کی تاریخ کے تاریک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کسی کو پاکستان پہ ترس نہیں آ رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وقتی حکومت کے لالچ میں وہ لوگ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا کرتے تھے، آج ہمارا ہی مینڈیٹ چوری کر کے اور پھر ہم ہی سے لوگوں کو لوٹے بنوا کر اپنے ساتھ کھڑا کر کے تصویریں دیتے ہیں اور گویا یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو ماضی میں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا در حقیقت وہ ایک ڈکوسلا تھے، وہ ایک فراڈ تھے۔ خواتین و حضرات، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور مرکز تمام حلقوں میں 2/3 سے زیادہ میجارٹی سے پی ٹی آئی جیت چکی ہے، اور ماں سوائے کے پی کے وہاں کے معروضی حالات کی وجہ سے نتائج حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ بقایا تمام علاقوں میں عوام پاکستان سے یہ مینڈیٹ چوری کیا جا چکا ہے۔ خان کی کال پہ آج ہم نے اسلام آباد میں احتجاج کیا اور ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، ٹاؤنز اور دیہات میں پاکستانیوں نے خان کی کال پہ لبیک کہا۔ آج کا احتجاج ایک نقطۂ آغاز تھا۔ ہم پاکستانیوں کی طرف سے پی ٹی آئی کو دیے گئے اس مینڈیٹ کی تحفظ کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ خان نے پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک ان کے حلق سے اپنے چھینے گئے اور چوری کیے گئے مینڈیٹ کو نکلوا نہ لیں۔ انشاءاللہ 19 تاریخ کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہے اور اس دفعہ ہم پاکستان کی سپریم کورٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ پوری سپریم کورٹ یعنی فل کورٹ بیٹھ کے اس مقدمے کو سنے، کیونکہ یہ مقدمہ پاکستان میں قانون اور آئین کے مستقبل کے لیے ایک ڈٹرمننگ فیکٹر ہوگا۔ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ فل کورٹ اس کی سنوائی کرے اور یہ فیصلہ دے کہ آیا ان طریقوں اور کنڈوں سے پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری کرنے والے لوگوں کا اور سرکاری ملازمین کا کس طرح احتساب ہونا چاہیے اور ان کا انجام کیسا ہونا چاہیے۔ آپ پاکستان کی سالمیت، پاکستان میں جمہوریت کی بقا اور پی ٹی آئی اور خان کے ساتھ اپنے محبت کے اظہار کے طور پہ جب بھی ایجیٹیشن یا احتجاج کی دوسری کال دی جائے گی تو اوورسیز پاکستانی ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ تو آخری بات یہ ہے کہ جب بھی دوبارہ احتجاج کی کال دی جائے گی، آپ نے یکجہتی کے طور پہ اوورسیز پاکستانیوں نے دنیا بھر میں اسی طرح پاکستانیوں کی طرح احتجاج کرنا ہے تاکہ تمام دنیا اور اقوام عالم کو یہ علم ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستانیوں کے حقوق پہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ کیا آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ خان کی آواز پہ لبیک کہیں گے؟ کیا آپ خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے؟ اور کیا پاکستان کی سالمیت کے لیے آپ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان میں حقیقی آزادی، قانون کی حکمرانی اور سماجی انصاف کا بول بالا ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی پائند آباد۔